ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 20 اپریل کو راجیہ سبھا کے سیکریٹریٹ کی طرف سے پریس ریلیز نشر کیا گیا تھا، جس میں پورے بھارت کے تمام شہریوں سے یہ اپیل کی گئی تھی کہ وہ الیکشن کے نظام کے سلسلے میں، الیکشن کے نظام کی اصلاحات کے سلسلے میں جو کوئی بھی رائے دینا چاہیں وہ راجیہ سبھا کی جو پارلیمنٹری اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کے ای میل پر اپنی رائے لکھ کر بھیجیں، یا ڈاک کے ذریعے بذریعہ خط اپنی رائے سے اس کمیٹی کو مطلع کریں۔ یہ بھارت کی ایک بہت اچھی روایت ہے کہ جب بھی کوئی اہم مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو پورے ملک کے شہریوں سے پارلیمنٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں مختلف مسائل کے لیے، وہ پورے ملک کے شہریوں کو مشورے میں شریک کرتی ہیں۔ اس وقت پورے ملک میں ایک بہت بڑا چیلنج یہ درپیش ہے کہ جمہوریت بلا شبہ اب زبردست خطرے میں ہے۔ جمہوریت کا ایک یہی حصہ ہمارے ملک میں بچا تھا کہ الیکشن منصفانہ ہوتا تھا، اور پوری دنیا میں بھارت کے الیکشن کو ایک معیاری الیکشن سمجھا جاتا تھا، اور اکا دکا چند واقعات کو چھوڑ کر بحیثیت مجموعی اتنے بڑے ملک میں جہاں کروڑ ووٹرز ہوں، وہاں ووٹنگ کے سسٹم کو کنٹرول کرنا، سیکورٹی کے نظام کو دیکھنا اور فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا، یہ بہت بڑا چیلنج تھا۔ اور ہم بھارت کے باشندے ساری دنیا میں سر اٹھا کر کہتے تھے کہ ہمارے یہاں جو الیکشن ہوتا ہے وہ بہترین طریقے پر آرگنائز ہوتا ہے۔ لیکن اب اس بات کو نظر لگ گئی ہے، اور یہ اب اس میں کوئی شبہ باقی نہیں رہ گیا کہ یہ جو ای وی ایم ہے، ووٹنگ مشین، اس کے ذریعے بہت بڑے پیمانے پر بے ایمانی اور دھاندلی ہو رہی ہے، اور یہ وہ سرکار کر رہی ہے، اس سرکار کی سرپرستی میں ہو رہا ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس سلسلے میں ابھی تک تو اپنی ذمہ داریاں ادا کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس سرکار کی سرپرستی میں ہو رہا ہے جس نے سب سے پہلے جس پارٹی نے یہ مسئلہ سن 2009 میں اٹھایا تھا۔ یاد ہوگا آپ کو کہ 2009 میں جب الیکشن ہوا اور کانگریس کی اس میں اکثریت آئی تو اس کے خلاف بی جے پی نے ایک زبردست آواز اٹھائی۔ بہت بڑے بی جے پی کے لیڈر جی وی ایل نرسمہا راؤ نے ایک ضخیم کتاب لکھی، یہ ثابت کرنے کے لیے سائنٹیفکلی کہ اس مشین میں ٹیمپرنگ بہت آسانی سے ممکن ہے اور اس الیکشن میں کی گئی ہے۔ اس کتاب پر مقدمہ لکھا تھا بی جے پی کے بہت سینئر لیڈر، بزرگ لیڈر مسٹر لال کرشن اڈوانی نے، اور بی جے پی نے اس وقت ایک تحریک چلائی تھی، اور مسٹر سبرامنیم سوامی اور جی وی ایل نرسمہا راؤ نے مل کر دلی ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے خلاف شکایت کی۔ وہ درخواست وہاں سے ان کی خارج ہوئی تو پھر وہ لوگ سپریم کورٹ گئے، اور سپریم کورٹ میں کئی سال کی ہیئرنگ کے بعد 8 اکتوبر سن 2013 کو ایک فیصلہ سنایا گیا جس میں سپریم کورٹ نے واضح طور پر یہ کہا کہ بغیر مشین لگائے ہوئے وہ جو وی وی پیٹ کی مشین ہوتی ہے اس کے بغیر فری اینڈ فیئر الیکشن ای وی ایم کے ذریعے ممکن نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کو ہدایت دی گئی کہ وہ فوری طور پر وی وی پیٹ کی جو مشین ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ میں لگائے۔
مگر افسوس یہ ہے کہ ابھی تک اس کا کوئی انتظام نہیں ہو سکا، اور اب یہ بات بالکل ثابت ہو چکی ہے کہ 2014 کے لوک سبھا کے الیکشن میں بھی، اور اس سے پہلے کچھ اور اسٹیٹ اسمبلیز کے الیکشن میں بھی، اور اس مرتبہ 2017 میں یو پی اور اتراکھنڈ میں بھی اس مشین کا بہت غلط استعمال بی جے پی کے حق میں کیا گیا ہے۔ اور دنیا نے اپنی آنکھوں سے تو وہ منظر بھی دیکھ لیا جب مدھیہ پردیش میں ایک ضمنی چناؤ، ایک بائی الیکشن کے موقع پر وہاں کی چیف الیکٹورل آفیسر نے قاعدے کے مطابق ووٹنگ شروع ہونے سے چند گھنٹے پہلے پریس کے لوگوں کے سامنے ڈیمونسٹریشن کرایا، تو چیف الیکٹورل آفیسر نے جس بٹن پر بھی انگلی رکھی اور وہ بٹن دبایا، ووٹ سب کے سامنے بی جے پی ہی کو پڑا، اور پریس کے سامنے یہ بات سامنے آئی تو چیف الیکٹورل آفیسر نے یہ شاید وہ ان کو محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، انہوں نے پریس کے لوگوں سے کہا کہ اگر آپ نے یہ خبر اخباروں میں چھاپی تو میں آپ کو تھانے میں بٹھا دوں گی۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب راجیہ سبھا نے کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس نے ایک موقع دیا ہے پورے ملک کے شہریوں کو کہ وہ اپنی آواز بلند کرے۔ میں اس وقت اپنے اس میسج کے لیے بھارت کے تمام ان شہریوں سے جو لوکتانترک سسٹم کو پسند کرتے ہیں، جمہوریت کو پسند کرتے ہیں اور جمہوریت کو بچانا اپنا ایک فریضہ سمجھتے ہیں، میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ فوری طور پر وہ اپنا جواب بھیجیں۔ میں اس میسج میں کوشش کروں گا کہ راجیہ سبھا کا جو پریس ریلیز ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے، اور جو اس کا ایک نمونے کا جواب ہے ہندی اور انگلش میں، وہ ایک سیمپل کے طور پر میں نے اپنے ایک دوست سے جو ایک ایکٹیو کاریہ کرتا ہیں بامسف کے، نیشنل جنرل سیکریٹری ہیں، میں نے ان سے وہ ڈرافٹ کروایا ہندی اور انگلش دونوں میں۔ میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس ڈرافٹ کو ایز اٹ از بھیج سکتے ہیں، یا پھر آپ اس کو سامنے رکھ کر ایک مختصر سا اپنا جواب، ایک شارٹ رسپانس آپ لکھ کر بھیجیں، اردو میں یا ہندی میں یا انگلش میں، اور اس میں صاف صاف یہ بات لکھیں کہ ہم ای وی ایم کے ذریعے چناؤ کے سخت خلاف ہیں، اور یہ بات بالکل ثابت ہو چکی ہے کہ اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ٹیکنالوجیکلی بہت ہی ترقی یافتہ اور ایڈوانس ممالک میں تجربوں کے بعد ان مشینوں کے استعمال کو چھوڑ دیا گیا، وہاں کے سپریم کورٹ کی طرف سے اس پر پابندی لگا دی گئی۔ تو جن ملکوں نے پہل یہ مشینیں بنائیں اور پہل یہ تجربہ کیا، اور وہاں یہ تجربہ غلط ثابت ہوا، اور ان تمام ملکوں نے جب اس کو ریجیکٹ کر دیا، تو کیا وجہ ہے کہ بھارت میں اس کا استعمال برابر کیا جا رہا ہے؟ یہ ڈیمانڈ کی جائے کہ بیلٹ پیپر سے الیکشن کے سسٹم کو دوبارہ واپس لایا جائے۔ وی وی پیٹ کا سسٹم بھی پوری طرح اطمینان بخش نہیں ہے، اس میں بھی بہت سی کمزوریاں ہیں۔ ایک تو بہت بڑی کمی یہ ہے کہ اگرچہ جہاں جہاں وی وی پیٹ کی مشین لگتی بھی ہے، وہاں بھی کاؤنٹنگز جو ہوتی ہے وہ پرچیوں کے حساب سے نہیں ہوتی، کاؤنٹنگ ووٹنگ مشین کے حساب سے ہی ہوتی ہے، تو اس کا لگانا تو بالکل بیکار ہو گیا۔ زیادہ سے زیادہ صرف ایک ووٹر کو چند سیکنڈ کے لیے مطمئن کرنا ہوتا ہے کہ تم نے جس کو ووٹ دیا ہے اسی کو ووٹ تمہارا پہنچا ہے۔ اور ہمارے ملک کے چونکہ ووٹر بہت سے ہمارے بھائی اور بہنیں پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور وہ تو صرف 6 یا 7 سیکنڈ کے لیے وہ پرچی وہاں پر سامنے نظر آتی ہے، تو اتنا الرٹ نہیں ہوتا ہمارا اکثر ووٹر کہ وہ بٹن دباتے ہی فوراً پرچی کو دیکھے اور مطمئن ہو۔ جب تک وہ پرچی کو دیکھتا ہے تب تک وہ پرچی نیچے چلی جاتی ہے۔ ایسا بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور ممکن ہے۔ میں اس میسج کے ذریعے بھارت کے تمام شہریوں سے یہ اپیل کرتا ہوں، اپنے علماء کرام سے، ائمہ مساجد سے، ہر شہر کے پڑھے لکھے ذمہ دار اور باشعور لوگوں سے، کہ وہ بہت بڑی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں اسٹینڈنگ کمیٹی تک بھارت کے شہریوں کی یہ رائے پہنچوائیے، مسلمانوں کے بھی، نان مسلم بھائیوں اور بہنوں کے بھی زیادہ سے زیادہ اس بات کو عام کیجیے۔ اور یہ بات خاص طور پر ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ریلیز تو ہوا تھا 20 اپریل کو، لیکن میرے نالج میں یہ صرف کل آیا 29 اپریل کو۔ آج میں اس وقت
اپنی بہت سی مشغولیات سے فرصت پا کر یہ میسج ریکارڈ کرا رہا ہوں، اور اب وقت اس میں صرف 2 دن یا 3 دن کا باقی ہے، تو بہت ہی ہنگامی اور فوجی طور پر بڑے تیز رفتاری کے ساتھ آپ اگر حرکت میں آئیں گے، میں اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے، سب سے درخواست کرتا ہوں، مستورات سے گزارش کرتا ہوں، جس طرح مسلم مردوں اور عورتوں نے آل انڈیا مسلم پرسنل ووٹ کی اپیل پر، کال پر سگنیچر کمپین میں حصہ لیا کہ 4 کروڑ سے اوپر، بلکہ تقریباً 5 کروڑ 4 کروڑ 84 لاکھ دستخطیں وہ جمع ہوئیں اور وہ لا کمیشن کے دفتر میں پہنچائی گئیں۔ اسی طرح میں امید کرتا ہوں کہ اگرچہ وقت بہت کم بچا ہے، لیکن جتنے لاکھ بھی پہنچ سکیں انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا، اور یہ ملک کی اور ملک میں جمہوریت کی حفاظت کے سلسلے میں ایک بہت ہی قابل قدر اور بہت اہم کوشش ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ ہاں، جو لوگ ای میل نہ کر سکیں وہ فوری طور پر ایک کوریئر کے ذریعے خط بھیجیں، وہ آپ کو یہ پتہ بھی اس میں مل جائے گا۔ آپ خط بھیجیں اور اپنا نام، اپنا پورا پتہ، اپنی سائن خط کے آخر میں ضرور لکھیں۔ تو آپ جو خط بھی ای میل کریں وہ آپ کو ایک ایڈریس نوٹ کرایا جائے گا، ای میل آئی ڈی، اس پر آپ اس کی کاپی بھیج دیں تاکہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ آپ نے بھیجا ہے، تاکہ اس کو فالو اپ کرنے میں ہم کو آسانی ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ ہند میں